حسین سے ہوں مطلب کیا؟ یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کونین کی حدیث ہے، مگر آقا کی بیٹی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ میرے آقا حسین کی شان دیکھیں، آقا حسین کے گھر والوں کی شان دیکھیں۔ نبی کونین کی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے۔ انہی کے گھر میں ایک دن 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں؟ ان میں حضرت فاطمہ بھی ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرے دل کا چین ہے، فاطمہ میرے دل کا قرار ہے، فاطمہ میرے دل کا پیار ہے۔ نبی کونین کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک دن 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے گا، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ نبی کونین کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، ان کے گھر میں 4 لوگوں کا روزہ ہے، یعنی آقا حسن کا روزہ ہے، آقا حسین کا روزہ ہے، علی شیر خدا کا روزہ ہے، آقا حضرت فاطمہ تو زہرا کا روزہ ہے۔ ان 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے ظہر کی نماز کو ادا کیا اور ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ نے نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، نماز عصر کو پڑھا ہے اور نماز عصر کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کر دیا ہے۔ نبی کونین کی بیٹی نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ کون نبی کونین کی بیٹی جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے؟ میرے نبی کی بیٹی نے جیسے ہی نماز عصر کو پڑھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فوراً گھر کے اندر جاتی ہے۔ وہ گھر کے اندر جانے کے بعد گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی ہے، نبی کونین کی بیٹی نے دیکھا کہ آٹا کتنا ہے، آٹا صرف اتنا ہے کہ 4 روٹی بن سکتی ہے، 5ویں روٹی نہیں بن سکتی۔ روزہ کتنے لوگوں کا ہے؟ 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ روٹی کتنی بن سکتی ہے؟ 4 روٹی بن سکتی ہے، 5ویں روٹی نہیں بن سکتی۔ اے معافی، اے رب پورا معافی کے لوگوں، میری گفتگو پہ توجہ دیجئے گا۔ نبی کونین کی بیٹی نے 4 روٹیوں کو بنایا اور 4 لوگوں کا روزہ ہے۔ آج میرے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کی بہنیں روٹی بناتی ہیں، آج آپ کی ماں روٹیاں پکاتی ہے، آج میری ماں روٹیاں بناتی ہے۔ جب میری بہن روٹیاں بناتی ہے تو حضرت علامہ مفتی عارف قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑا ذمہ داری کے ساتھ تعریف برکاتی بول کے آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ جب بہنیں روٹیاں بناتی ہیں تو روٹیاں بننے کے بعد جب روٹیاں پک جاتی ہیں، جب روٹیاں پک کے تیار ہوتی ہیں تو ایک چھوٹی سی روٹی بنا لیتے ہیں، جیسے اردو زبان میں اس کو چنیا کہا جاتا ہے، چھوٹی سی روٹی بناتے ہیں۔ مگر نبی کونین کی بیٹی کے گھر میں اتنا بھی آتا نہیں ہے کہ 5ویں روٹی بن سکے، صرف 4 روٹی بنی ہے۔ نبی کونین کی بیٹی نے ان 4 روٹیوں کو بنایا اور بنانے کے بعد اتنے میں نماز مغرب کا اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ نبی کونین کی بیٹی نے دسترخوان کو بچھا دیا اور جیسے ہی دسترخوان کو بچھایا ہے، آقا حسن بھی بیٹھے ہیں، آقا حسین بھی بیٹھے ہیں، میرے نبی کونین کی بیٹی کے شوہر مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہیں، وہیں پر حضرت فاطمہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ ان 4 روٹیوں کو بنا کے تیار کیا اور دسترخوان پہ رکھ دیا۔ پہلی روٹی آقا حسن کو دی ہے، دوسری روٹی آقا حسین کو دی ہے، تیسری روٹی اپنے شوہر سردار مولا علی کو دی ہے اور چوتھی روٹی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اتنے میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی اذان مغرب کا وقت ہوا ہے، ہم لوگ بھی انتظار کرتے ہیں جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، سامنے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں مگر ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ابھی اللہ کے گھر سے اذان کی آواز نہیں آئی ہے۔ روزہ دار جب اسی طریقے سے اذان مغرب کا انتظار کرتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کونین کا گھرانہ، نبی کونین کی بیٹی، نبی کونین کے نواسے، نبی کونین کے داماد مولا علی بھی انتظار کر رہے ہیں، آقا حسن بھی انتظار کر رہے ہیں، آقا حسین بھی انتظار کر رہے ہیں، حضرت خاتون جنت بھی انتظار
انتظار کر رہی ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے, اذان مغرب کا وقت ہوا. جیسے ہی مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے تو یہ چاروں لوگ افطار کر رہے ہیں. آقا حسن بھی افطار کر رہے ہیں, آقا حسین بھی افطار کر رہے ہیں, حضرت فاطمہ بھی افطار کر رہے ہیں, مولا علی بھی افطار کر رہے ہیں. اتنے میں افطار کرتے وقت نبی کونین کی بیٹی نے آدھی روٹی کو لیا, اپنے دوپٹے کے اندر دوپٹے کے کونے میں باندھنا شروع کیا. جیسے ہی نبی کونین کی بیٹی نے باندھا ہے, مولا علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے, اے فاطمہ کیا تمہیں بھوک نہیں لگی ہے, یہ روٹی کس کے لیے باندھ رہی ہو, یہ روٹی کا ٹکڑا کہاں لے کے جا رہی ہو. تو نبی کونین کی بیٹی نے جواب دیا تھا. نبی کونین کی بیٹی عرض کرتی ہے اے میرے شوہر سردار, اے میرے شوہر نامدار, میں نے تو افطار کر لیا ہے, آپ کے دونوں بیٹوں نے افطار کر لیا ہے, آپ نے بھی افطار کر لیا ہے. کیا پتہ نبی کونین نے میرے بابا جان نے افطار کیا ہے نہ کیا ہے, یہ روٹی کا ٹکڑا ان کے لیے باندھا ہے. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی نے جیسے ہی روٹی کا آدھے ٹکڑے کو دوپٹے کے اندر باندھا, اور جیسے ہی باندھنے کے بعد حضرت فاطمہ نے نماز مغرب کو پڑھا ہے, اور نماز مغرب کو پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد میرے نبی کی بیٹی چلی ہے مسجد نبوی شریف کی طرف. ادھر سے میرے آقا نماز مغرب کو پڑھا کے تشریف لا رہے تھے. جیسے ہی میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ یہاں کیسے آئی ہو. نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اے میرے آقا یہ بتائیے آپ نے افطار کر لیا. نبی کونین فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں نے پانی سے افطار کر لیا. جیسے ہی نبی کی بیٹی نے اتنا سنا آنکھیں برسنے لگی, نبی کونین کی بیٹی رونے لگی, نبی کونین کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور نبی کی بیٹی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں, آپ کے لیے روٹی لائی ہوں. نبی کونین کی بیٹی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں 4 لوگوں کا روزہ تھا, آقا حسن کا روزہ تھا, آقا حسین کا روزہ تھا, آپ کے داماد مولا علی کا روزہ تھا. میرے گھر میں اتنا آٹا تھا کہ 4 روٹی بن سکتی تھی, 5ویں روٹی نہیں بن سکتی تھی. میں 3 روٹی ان لوگوں کو دے کے آئی ہوں, آدھی روٹی میں کھا چکی ہوں, آدھی روٹی آپ کے لیے لائی ہوں. جیسے ہی نبی کونین کی بیٹی نے اتنا عرض کیا, میرے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ اگر یہ روٹی کا ٹکڑا آج نہ لاتی تو مجھ محمد کا 4تھا دن بھی ایسے ہی گزر جاتا. اللہ اکبر. اے رب پورا معافی کے لوگوں, یہ کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے چلنے کے لیے تمہیں 2 پیر دیے ہیں, یہ کون کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں, جس کے صدقے میں اللہ نے دیکھنے کے لیے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے, وہ نبی کہہ رہا ہے اگر چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. وہ نبی کہہ رہا ہے اگر سورج کی طرف اشارہ کرتے تو مولا علی کی نماز کے خاطر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. اس نبی کی شان تو یہ ہے, بریلی کا امام اہل سنت ارشاد فرماتا ہے کہ سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے سے کہوں گے تیرے تو بس میں پہ تلاہی سے دے بری, حیران میرے شاہ میں کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے آلہ اللہ, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی کریا کریا. نعرہ حیدری عرش مقدس سرزمین. سبحان اللہ.
नबी फरमाते हैं जिनका कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिनका कलमा पढ़ने के बाद हम कहते हैं हुजूर के उम्मती है, हम कहते हैं हुजूर के सच्चे गुलाम है, हम कहते हैं हुजूर के मानने वाले हैं। अब वो नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा, ये रोटी का टुकड़ा अगर आज तुम ना लाती, मेरी बेटी फातिमा, मेरा चौथा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे बाबा जान, आप मुझे हुजरे के अंदर लेके चले। नबी की बेटी ने जैसे ही अर्ज किया, और नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा, ये तो बताओ हुजरे के अंदर ले जाके क्या करोगे? जो हुजरे के अंदर बताना है वो यहाँ बता दो। नबी ये कौनैन की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे सरकार, मुझे अपने हुजरे के अंदर तो लेके चले। अब मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा को, वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून है। जब कोई सहाबी आता था तो मेरे आका खड़े नहीं होते थे, जब आका हसन आते थे तो खड़े नहीं होते थे, जब आका हुसैन आते थे तो खड़े नहीं होते थे, बल्कि नबी ये कौनैन की बेटी, वो बेटी फातिमा, जब मेरे आका की बेटी मेरे आका के सामने आती थी तो मेरे आका अगर बैठे हुए होते तो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। बेटी अर्ज कर रही है, ऐ बाबा जान हुजरे के अंदर लेके चले। मेरे नबी की बेटी हुजरे के अंदर जैसे ही बाबा को लेके गई है, अब दुपट्टे को ले जा, और जैसे ही दुपट्टे के कोने को खोलना शुरू किया तो नबी ये कौनैन फरमाते हैं बेटी फातिमा, क्या मेरे लिए कुछ लाई हो? कहने लगी हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, आपके लिए आधी रोटी का टुकड़ा लाई हूँ, आधी रोटी मैं खा चुकी हूँ, आधी रोटी आपके लिए लाई हूँ। नबी ये कौनैन की बेटी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करूं और आपके मुंह शरीफ में खिलाना शुरू करूं। नबी ये कौनैन की बेटी ने उस आधी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद मेरे आका को खिलाना शुरू किए। जैसे ही मेरे आका ने रोटी को खा लिया और नबी ये कौनैन की बेटी रो रही है, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा अब रो क्यों रही हो? तो नबी ये कौनैन की बेटी ने अर्ज किया था, ऐ मेरे बाबा जान या रसूल अल्लाह, क्या पता कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा, क्या पता कल आपके घर में चूल्हा जलेगा या ना जलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा खामोश हो जाओ, नबी ये कौनैन की बेटी रो रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह का कुरान कह रहा है दूसरे पारे में दूसरे रुकू पे इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। नबी के कौनैन की बेटी की आंखों में आंसू है, नबी की बेटी रो रही है, नबी की बेटी खामोश नहीं होती है। अब मेरे आका ने ऐसा जुमला इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी फातिमा तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र कर लेता हूँ। इस सब्र की बरकत से अल्लाह अपनी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। और मुझे कहने दिया जाए कि मैं हूँ बीमार, मदीने की दवा मांगी है, गुंबदे खिसरा की पुरचैन हवा मांगी है, बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे आका ने रो रो के दुआ मांगी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बख्श दे मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे आका ने रो रो के दुआ मांगी है। तभी तो मेरे इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत कह गए अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे बोलने में आपके सुनने में सबकते लिसाने की बिना पर अगर कोई गलती व तकाज़े बशरियत हो गई हो तो अल्लाह पाक मुझे भी माफ फरमाए, आप भी माफ फरमाए। सब लोग तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमन में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही सलामत तो इंशाअल्लाह